بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گزشتہ لیکچر میں ہم نے فریم ورک آف لا کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طرح اس کو فریم کیا جاتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم مختلف الفاظ جو کہ مسلسل استعمال ہوتے ہیں قوانین میں، ان کی تشریح دیکھیں گے کہ انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے ان کی، اور یہ بنیادی اصول سمجھنے کے بعد قوانین کی لینگویج کو پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیفینیشنز بھی جو ہیں آنریبل سپیریئر کورٹس نے کی ہیں، انہی کو مد نظر رکھ کے ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان الفاظ کو کس طرح دیکھا جائے گا. سب سے پہلے قانون جو تمام جو قوانین بنتے ہیں ان کے ابتدا میں اس قانون میں استعمال ہونے والے الفاظ کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے، جن الفاظ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اس قانون کے حوالے سے ڈیفائن کیا جانا ضروری ہے. اب ان ڈیفینیشنز کا سکوپ دیکھنے کے لیے جو 3 الفاظ ہیں، 2 الفاظ ہیں اور پھر ایک ان کا کمبینیشن ہے، ان کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. ڈیفینیشنز جو دی جائیں گی، کسی بھی ورڈ کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوں گے. مثلا قانون شہادت میں اگر ہے ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ، تو اس میں لکھا ہے ڈاکومنٹ مینز اینی میٹر ایکسپریسڈ اور ڈسکرائبڈ اپان اینی سبسٹانس بائی مینز آف لیٹرز، فگرز اور مارکس or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. اب اس میں سٹارٹ کس لفظ سے ہوا ہے؟ ڈاکومنٹ مینز، یعنی کہ ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے. جس ڈیفینیشن میں اس ورڈ کی جس کی ڈیفینیشن کی جائے اس کے لیے لفظ مینز استعمال ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ورڈ کا مطلب یہ قانون پڑھتے ہوئے صرف وہی لیا جائے گا جو مینز کے بعد لکھا ہوا ہے. اب ڈاکومنٹ اور بھی ہو سکتے ہوں گے، لیکن جب ہم قانون شہادت آرڈر پڑھیں گے تو ہم صرف ان چیزوں کو ڈاکومنٹ تصور کریں گے جن چیزوں کے بارے میں ڈیفینیشن آف ڈاکومنٹ میں قانون شہادت آرڈر نے بتا دیا کہ جی یہ چیزیں ڈاکومنٹس ہوں گی. اب دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ڈیفینیشن کی وضاحت کرتے ہوئے، کسی چیز کو، کسی ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہوئے، پہلا مینز، دوسرا استعمال ہوتا ہے انکلوڈس. اب اسی قانون میں کورٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، یہ نہیں لکھا گیا کہ کورٹ مینز. کورٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کورٹ انکلوڈس آل ججز اینڈ میجسٹریٹس and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ کورٹ میں کون کون سی چیز یا شخص شامل ہوگا. جہاں پہ لفظ انکلوڈز آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورڈ کا آرڈنری ڈکشنری میننگ بھی لیا جائے گا، اور ساتھ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہوگی، یہ چیز بھی انکلوڈڈ ہوگی. تو ان مینز کا مطلب یہ ہے کہ جس ورڈ کی ڈیفینیشن میں مینز آ گیا، اس کی بالکل واٹر ٹائٹ ڈیفینیشن ہو گئی کہ اس سے باہر نہیں جا سکے گا. لیکن جس میں انکلوڈز آئے گا اس میں انکلوڈ والی چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی، اور جو اس کا عام پلین میننگ یا ڈکشنری میننگ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، یا وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہوگا. تیسری قسم کی جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے ڈیفائن کرنے کے لیے، اس میں دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ مینز اینڈ انکلوڈس. ایک ہی چیز میں ایک ہی ورڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے مینز اینڈ انکلوڈز لکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے 2 طرح کی ججمنٹس ملتی ہیں. جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے بڑے پرجوش حامی ہیں،
جج صاحبان وہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں اپنی طرف سے یا ڈکشنری میننگ بھی لیا جا سکتا ہے، جو پلین میننگ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن موسٹ آف دی کورٹس کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب مینز بھی آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور انکلوڈز بھی آ گیا کہ اس میں اس مطلب کے علاوہ کیا کیا چیز شامل ہے، پھر ان دونوں باتوں سے جو انٹرپریٹیشن مل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں دی جا سکتی۔ اب ان الفاظ کے بعد جو قانون میں ہمیں چیز نظر آئے گی وہ ہے کچھ سیکشنز کی وضاحت کرنے کے لیے اس میں السٹریشنز دی گئی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں السٹریشن کے بارے میں ہمیں پڑھنے سے پہلے، قانون پڑھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کسی سیکشن میں جو کوئی السٹریشن یا مثال دی گئی ہے یہ بھی قانون کا حصہ ہوتی ہے، اسٹیچوٹ کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ اس مخصوص سیکشن میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کی اہمیت اسٹیچوٹ سے کم نہیں ہوتی اور اس کو درست سمجھنے کے لیے یہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس السٹریشن میں سے کوئی ایسے میننگ نکلتے ہوں کہ جو میننگ سیکشن کی واضح تشریح کے خلاف لگتے ہوں یا کنٹراڈکشن میں ہوں، تو پھر سیکشن کے جو الفاظ ہیں وہ پریویل کریں گے، السٹریشن کے الفاظ جو ہیں وہ پریویل نہیں کریں گے۔ ایک اس کے بارے میں جو بنیادی اصول ہے یہ مد نظر رکھا جانا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک سیکشن کی وضاحت کے لیے اس سیکشن میں جو السٹریشن دی گئی ہے وہ صرف اسی سیکشن کی وضاحت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کسی دوسرے سیکشن کی وضاحت کرنے کے لیے وہ السٹریشن جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ جس سیکشن کے ساتھ السٹریشن ہوگی اسی سیکشن کی وضاحت کے لیے استعمال ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے جی ایک ٹیکنیکل لفظ ہے پرووائزو یا ایکسیپشن۔ اس کا جس طرح جنرل میننگ ہے کہ کوئی اصول اگر بیان کیا جائے تو اس کے استثناء جو ہیں ان کو ایکسیپشن کہتے ہیں۔ قوانین میں بھی ایک سیکشن میں ایک چیز بیان کر کے اس کے جو استثناء ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے پرووائڈڈ دیٹ سے الگ پیرے میں یا سیم پیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ اضافہ جو ہے قانون میں یا ریسٹرکشن جو ہے اس سیکشن میں جو کرنی ہے وہ پرووائزو کے ذریعے بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کو لیگل لینگویج میں جو مروج ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں پرووائزو۔ یہ پرووائزو کا کیا ہوتا ہے؟ پرووائزو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پرووائزو کسی سیکشن میں جو کوئی قانون بیان کیا گیا ہے یا جو حالات بیان کیے گئے ہیں اس میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے یا اس کو محدود کرنے کے لیے یا اس کی کسی ایسی انٹرپریٹیشن جس کے ہونے کا خدشہ ہو جو کہ لیجسلیچر کی منشا نہیں ہے، قانون ساز کا منشا نہیں ہے، لیکن مس کنسیپشن سے ایسی کوئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہو، تو اس کی وضاحت کے لیے پرووائزو کو دیا جاتا ہے۔ اس میں مثال پھر چونکہ بہت زیادہ وہ مروج ہے ہمارا ضابطہ فوجداری کا سیکشن 497، اس میں سب سیکشن 1 میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کن کن حالات میں کن کن جرائم کی کیٹیگری کے ملزمان کی ضمانت کی جائے گی۔ اب یہ جو تھرڈ پرووائزو ہے اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے، تھرڈ پرووائزو جو ہے وہ سب سیکشن 1 کے سکوپ کو بڑھا رہا ہے، یعنی کہ اگر تھرڈ پرووائزو نہ ہو تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں تو میری ضمانت ہونی چاہیے یا ہمارے کلائنٹ کی ضمانت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال والا پرووائزو آنے سے سیکشن 497 سب سیکشن 1
میں ضمانت کے اسکوپ کو بڑھا دیا گیا ہے کہ اگر 2 سال پورے ہو گئے ہیں تو پھر اگر 497(1) میں جو موجود گراؤنڈز ہیں وہ نہیں بھی اویلیبل پھر بھی ضمانت کر دی جائے گی، تو یہ اسکوپ بڑھ گیا۔ اب اس پروائزو کا ایک پروائزو ہے، وہ اس پروائزو کے اسکوپ کو کم کرتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ پرووائڈڈ فردر کر کے، پروائزو کا نیکسٹ جب پروائزو کیا جاتا ہے تو پرووائڈڈ فردر کے الفاظ استعمال کر کے کہا جاتا ہے۔ اب اس پروائزو کا فردر پروائزو کیا ہے کہ اگرچہ وہ تاخیر جو ہے 2 سال کی وہ ملزم کے کھاتے میں نہیں جاتی اور وہ ضمانت کا حقدار ہوتا ادروائز، لیکن پھر بھی نہیں ہوگا اگر وہ کوئی ہارڈنڈ اور ڈیسپریٹ کرمنل ہوگا۔ تو یہ کیا کیا اس فردر پرووائڈڈ نے، نیکسٹ پروائزو نے کیا کیا، تیسرے نے سیکشن میں بیل کے اسکوپ کو بڑھایا تھا، اس نے کم کیا کہ اگرچہ اس پروائزو کے تحت بیل کا حق اس کو مل گیا، لیکن اگر یہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ ہے کوئی ملزم تو اس کو پھر بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے پروائزو۔ اب اس کے بعد جو ضروری ہیں الفاظ جن کو سمجھنا چاہیے ہمیں، وہ آتے ہیں مے یا شیل اور مسٹ کا استعمال قانون کی لینگویج میں، ڈرافٹ آف لا میں جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ مے، ان کا کیا ہو۔ پہلے ہم مے کی بات کرتے ہیں۔ مے کا عام میننگ جس طرح ہے یہ پرمیشن یا اجازت کی شکل ہوتی ہے، قانون میں بھی اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کو وضاحت سے سمجھانے کے لیے جو انٹرپریٹیشن آنریبل سپیریئر کورٹس نے کی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جس جگہ پہ کسی پبلک فنکشنری کے لیے، کسی کورٹ کے لیے، کسی پولیس آفیسر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہی مے ڈو سو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس شخص کی ڈسکریشن ہے، صواب دید ہے کہ وہ ہی مے ڈو سو اور ہی مے ناٹ ڈو سو، یہ اس کی وش پہ ہے۔ ظاہر ہے وہ جوڈیشل وش یا جوڈیشل اپریسیشن ہی ہوگی، لیکن اختیار اس کا پورا ہوگا، صواب دید ہوگی کہ وہ ایسا کام کرے یا نہ کرے۔ یہ عمومی میننگ ہے اس کی ایکسیپشن ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد الفاظ ہیں شیل اور مسٹ کے، اور ان کی جس طرح ڈکشنری میننگ ہی بتا رہی ہے کہ شیل اور مسٹ جو ہیں وہ جہاں پہ بھی آئیں گے یہ ڈائریکشن اور آرڈر ہوگا کہ جس کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ میں استعمال اس کو میں اپنی مرضی سے کروں گا، نہیں، وہ کمانڈ ہوگی، اس کو ہی ہیو ٹو ڈو دی تھنگ which has been ordered by using words shall or must۔ اس کو یہ کام کرنا پڑے گا جس کام کے کرنے کے لیے قانون میں لفظ shall یا must استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کی بھی ایک ایکسیپشن ہے، جس طرح مے کی میں نے کہا کہ ایکسیپشنز ہیں اور اس کی ادروائز ڈیفینیشن کرنی ہوتی ہے، اسی طرح شیل کی بھی ایکسیپشنز ہیں اور مسٹ کی، شیل اور مسٹ کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن انٹرچینجیبل ہے۔ بعض شکلوں میں مے کو انٹرپریٹیشن اس طرح کی جائے گی جیسے کہ لفظ شیل استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی صورت حالات ہیں جب مے کو شیل کے معنی میں استعمال کیا جائے گا؟ مے کو اس وقت شیل کے معنی میں استعمال کیا جائے گا جب قانون کا آبجیکٹ، قانون کا پریمبل، قانون کا لانگ ٹائٹل، قانون کی اوور آل سکیم یہ ڈیمانڈ کرتی ہوگی کہ جس جگہ یہ لفظ میں استعمال کیا گیا ہے اس کو اگر صواب دید کی تشریح کی جائے کہ اس میں صواب دید ہے تو وہ قانون کی اس اوور آل سکیم اور آبجیکٹ کے خلاف سمجھی جائے گی بات۔
یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں تھرڈ پارٹی رائٹس انوالو ہوں، اور مے کی ثوابدید والی ڈیفینیشن کرنے سے مضحکہ خیزی پیدا ہوتی ہو کہ جس غرض کے لیے قانون بنایا ہے وہی غرض تو اس کو مے کے معنی دیتی نہیں ہے، یا اس سے تھرڈ پارٹی کے نیچرل رائٹس اس طرح متاثر ہو رہے ہیں کہ نیچرل جسٹس کا تقاضا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مے کو ثوابدید کی تشریح کی جائے۔ تو ایسی شکل میں اس کے باوجود کہ قانون میں لفظ مے استعمال ہوا ہوگا، اس کی تشریح اس طرح کی جائے گی جیسے کہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے، اور اس کو شیل یا مسٹ کی طرح ڈیفائن کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر قانون میں لفظ شیل یا مسٹ بھی استعمال ہوا ہے، مسٹ یا مسٹ بھی، لیکن قانون کی اوور آل اسکیم یا تھرڈ پارٹی رائٹس کا جس طرح ذکر پہلے مے کے شکل میں ہوا ہے، ان کا تقاضا یہ ہو کہ شیل کی ڈیفینیشن اگر بطور کمانڈ یا لازمی کرنے والے کام کے طور پہ کریں تو قانون کی اوور آل اسکیم اور اس کے آبجیکٹ کے خلاف تشریح جاتی ہو، یا شیل کی بطور شیل تشریح کرنے سے قانون کا منشا جو ہے، اس قانون میں جو دیا گیا اس کا منشا ہے، وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہو، یا تھرڈ پارٹی کے جو رائٹس ہیں وہ شیل کو بطور شیل ڈیفائن کرنے سے وہ متاثر ہوتے ہوں، تو پھر شیل یا مسٹ بی کی تشریح اس طرح کی جائے گی جس طرح مے کی جاتی ہے، اور اس میں بھی پھر وہ ڈسکریشن جو ہے وہ اوور آل اسکیم آف لا کے مطابق جو ہے وہ کورٹ استعمال کر سکے گی۔ تو ڈیئر ویورز، یہ چند اصول ہیں جن کو لا میں موجود الفاظ کو ڈیفائن کرنا یا ان کو اس طرح سمجھنا کہ ان کی امپورٹ اور امپارٹنس کیا ہے ضروری ہے، اور یہ تمام الفاظ اگر اس انداز میں ذہن نشین کر کے قوانین کو پڑھا جائے گا تو بہت زیادہ آسانی سے قانون کی سینس اور لیجسلیٹو انٹینٹ جو ہے وہ سمجھی جا سکے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔